سب سے پہلے 4 چیزوں کا جاننا کیا ہے میرے بھائی ضروری ہے. تعریف، موضوع، غرض و غایت. ٹھیک ہے. تعریف کیا ہے؟ لغوی تعریف، تجوید کی لغوی تعریف لغتاً. ٹھیک ہے. ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرو، لکیر کے فقیر نہیں بنو. 10 سال کے بعد بھی نہ بھولو، ایسا یاد ہونا چاہیے. ادھر رٹا لگاتے رہو گے طوطے کی طرح. ضروری نہیں ہے کہ آپ پیپر میں جو ہے نا کیا نام ہے یہی لکھنا ہے. آپ کو مفہوم آتا ہو، جو مفہوم آسان ہو وہی آپ لکھ سکتے ہیں. تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ کھرا ہونا، صاف ستھرا ہونا، کھرا ہونا. بس اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ کھرا ہونا، صاف ستھرا ہونا. ٹھیک ہے میرے بھائی. یہ تو ہے نا اس کی لغوی تعریف. اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ ہر مخرج سے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. ہر مخرج. اب با کا اپنا مخرج، تا کا اپنا مخرج، سا کا اپنا مخرج، عین کا اپنا مخرج، قاف کا اپنا مخرج، یا کا اپنا مخرج. ٹھیک ہے نا. تو مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج جہاں سے حروف نکلتے ہیں اس کو مخرج کہتے ہیں. مخرج حروف کے نکلنے کی جو جگہیں ہیں وہ 3 ہیں، اس وجہ سے انہیں مخارج کہا جاتا ہے. ابتدائے حلق، وسط حلق، انتہائی حلق. صرف نحو میں 3 بتائے جاتے ہیں اور علم تجوید کے حوالے سے غالباً 5 بتائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے اس کی تفصیل آ جائے. اب یہ جو حرفوں کی جو نکلنے کی جگہ ہے وہ کیا ہے؟ منہ ہے. منہ کو مخرج کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. کوئی حرف جو ہے وہ ہونٹوں سے نکل رہا ہے اس کو ابتداء حلق کہہ دیتے ہیں. کوئی جو ہے تالو سے نکل رہا ہے اس کو وسط حلق کہتے ہیں. کوئی جو ہے نا ادھر گردن سے نیچے سے نکل رہا ہے اس کو انتہائی حلق کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس نکلنے کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں. اور مخرج کی جو جمع آتی ہے وہ مخارج ہے. اور مخارج کے جو حصے ہیں وہ 3 ہیں: ابتدائے حلق، وسط حلق، انتہائی حلق. بات سمجھ آ گئی؟ تو جس حرف کا جو مخرج ہو اس کو اسی مخرج سے صفات عارضہ کے ساتھ اور صفات لازمہ کے ساتھ ادا کرنا، اس کو تجوید کہا. بات سمجھ آ گئی؟ حرف کے جو مخرج ہے نا ان کو ان کے مخارج سے صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ نکالنا، اس کو تجوید کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک چیز میں تعریف کرے سو میرے بھائی. منہ چو جرے حرف بولینے ہیں. ٹھیک ہے. جرا سا منہ چو کلمات کٹھینے ہیں نا، منہ چو لفظ بولینے ہیں. ہر لفظ کو منہ جیری جا دسیا گے بھئی تو پڑھنے. منہ جائے چو حرف کو پڑھنا صفات لازمہ دے نال یا صفات عارضہ. اب آوے سی صفات لازمہ کیا کو دن، صفات عارضہ کیا کو دن. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. اور صفات لازمہ صفات عارضہ دے نال ہر حرف کو منہ چو اندے جائے چو کڈھنا یہ کو کیا دن؟ تجوید ہے. اردو چی یاد ہوئے کہ سریکی چی یاد ہوئے. ٹھیک ہے. منہ دے اندر حرف دی نکلن دی جیری جا دسیے نا، منہ جائے چو حرف کو کڈھنا صفات لازمہ اور صفات عارضہ دے نال. ٹھیک ہے. ہی کو تجوید. بات سمجھ آئیے کیا نہیں آئی؟ کاکا تجوید دا لغوی معنی کیا ہے؟ کہیں شاید کھرا ہومنا، کہیں شاید صاف ستھرا ہومنا. یہ تجوید دا لغوی معنی ہے. ٹھیک ہے. اور تجوید دا اصطلاحی معنی کیا ہے؟
منہ دے اندر جیڑیاں جائیں سب کو دس دیتے بھئی اے حرف اتھوں نکل سی، اے حرف اتھوں نکل سی، اے حرف اتھوں نکل سی، انہائیں جائیں چو حرف کڈھنا، ٹھیک ہے، صفات عارضہ دے نال، صفات لازمہ دے نال، ایک کو کیا دن تجوید آدن، ٹھیک ہے میرے بھائی، شاید تو کچھ فاقہ ذہن ہے آ گیا اسی، ٹھیک ہے نا۔ حروف کو ان کے مخارج سے صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کا نام تجوید ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، کیا حروف کو ان کے مخارج سے، ان کی جگہوں سے، ٹھیک ہے، حروف کو ان کی جگہوں سے صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ نکالنے کو تجوید کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئیے کیا نہیں ہے میرے بھائی؟ ادھے دیکھ سو بیٹھے تھے سمجھ رٹا نام نہ بوسی، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی نا تعریف۔ اب موضوع کیا ہے، ٹھیک ہے، فن تجوید کا موضوع حروف تہجیہ ہے، حروف تہجیہ ہے، یہ نہیں ہے تعریف، اچھا یہ تو تعریف ہو گئی تجوید کی، اس کا موضوع کیا ہے؟ فن تجوید کا موضوع الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں ان کو حروف تہجیہ کہتے ہیں، تہجیہ، ٹھیک ہے۔ اکثر و بیشتر طالب علم پڑھ لیتے ہیں وہ تہجی، تہجی نہیں ہوتا لفظ، تہجیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، تہجیہ، ہجا، ہجا سے نکلا ہے، ہجا کا معنی ہوتا ہے الگ الگ، ٹھیک ہے۔ تو فن تجوید کا موضوع کیا ہے میرے بھائی؟ الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں یہی فن تجوید کا موضوع ہے۔ آگے بات سمجھ، با تا سا جیم حا قا دال ذا را زا سین شین، یہ جتنے ہیں، اب یہ سین کہاں سے نکلتا ہے، شین کہاں سے نکلتا ہے، صاد کہاں سے نکلتا ہے، ضاد کہاں سے نکلتا ہے، یہ جتنے ہیں ان سب کو میرے بھائی کیا کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ حروف تہجیہ جو ہے علم تجوید کا موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ غرض و غایت، فن تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن عظیم فرقان مجید کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ آج آپ کے سبق میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3، ٹھیک ہے۔ علم التجوید کی تعریف، علم التجوید کا موضوع، علم التجوید کی غرض و غایت۔ علم التجوید کی تعریف کیا ہے؟ لغوی، کیا ہے؟ کیا تعریف ہے؟ صاف ستھرا، ٹھیک ہے نا میرے بھائی۔ اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ حروف کو ان کی جگہوں سے، یہ کہنا ضروری ہے، جیسے کتاب میں مخارج لکھا ہوا ہے، میں جگہ کہہ رہا ہوں تمہاری آسانی کے لیے، حروف کو ان کی جگہوں سے، ان کی صفات کے ساتھ، لازمہ ہو یا عارضیہ ہو، ٹھیک ہے، ان کی صفتوں کے ساتھ نکالنے کو تجوید کرتے ہیں۔ حروف کو ان کی جگہوں سے مع صفات نکالنے کا نام بالکل شارٹ کٹ آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ حروف کو ان کی جگہوں سے مع صفات نکالنے کا نام تجوید ہے۔ 2-3 مرتبہ دوہراؤ، یہی لفظ یاد کرنے ہیں، کتاب میں تھوڑا لمبا لکھا ہوا ہے، ٹکرے مارتے رہو گے۔ حروف کو ان کی جگہوں سے مع صفات
نکالنے کا نام تجوید ہے، ٹھیک ہے؟ اور تجوید کا موضوع الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں یہی جو ہے نا ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تہجیجہ، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ الف سے لے کر یا تک جو مفردات حروف ہیں یہ اس کی کیا ہے میرے بھائی؟ غرض و غایت کیا ہے نا، اس کا موضوع ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن عظیم فرقان مجید صحیح طریقے سے بس کافی ہے، اچھے طریقے سے یاد کر کے